اچھا، اس کے بعد مثلا ایک اور کام کا مسئلہ آپ کو بیان کر دیا جائے، لیکن یہ میں ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں، میں اپنے طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، لیکن کچھ واقعتاً ایسے مسائل کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ ہمارے برادران اہل سنت کے ساتھ افطار کرنے کا مسئلہ۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ تعصبات والے ماحول نہیں ہیں اور وہاں تقیے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے ٹائم پر کھول رہے ہیں، تو وہاں پر انسان اس قسم کی کسی اس کے اندر نہ پڑے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھے، جو ایک عمومی ایک فقہی مسئلہ ہے، اور ان کے ساتھ افطار نہیں کر سکتا، اپنے وقت پہ افطار کرے گا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کہ بھائی اگر اس وقت افطار نہیں کیا تو جو کھانے والے افراد ہیں، مثلا ہو سکتا ہے ساری افطاری جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو ایسی بیچ میں مذاق کی بات ہو گئی، لیکن یہ کہ بعض اوقات کسی ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں، پروگرام میں گئے ہوئے ہیں جہاں بالکل ایک عام بہت سارے افراد موجود ہیں، اس میں اگر ہم کچھ تاخیر بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ خاص بہت سے ایسے عرب ممالک کے اندر جہاں کے تعصبات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جہاں صاحبان ایمان کا پتہ چلنا ان کو جاب سے محروم کر دے گا، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، پولیس کچہری کے مسائل ہو جائیں گے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری میں ان لوگوں کے ساتھ افطار کرنا پڑے۔ تو عام طور پر مراجع نے کہ یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہ جو 10، ویسے اس کی میں ابھی فقہی اصطلاحات کے اندر نہیں جا رہا، لیکن بس اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ مثلا وہی 10-12 منٹ کی تاخیر کر کے پھر آپ افطار کریں، اور احتیاط واجب ہے اس کے اندر۔ ویسے تو غروب آفتاب ہو گئی ہے، لیکن افطار کے لیے میں احتیاط واجب لگائی گئی کہ اتنی تاخیر کی جائے۔ اچھا، یعنی آپ کو ویسے تو دیکھیے ابھی جب اہل سنت کی اذانیں ہو جاتی ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کی جب اذانیں ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ افطار نہیں کرتے، ہم تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ تاخیر کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تاخیر کرنا تو اس لحاظ سے بہتر یعنی کرنی ضروری ہے کیونکہ احتیاط واجب ہے، تو آپ بہت سارے افراد ایسی جگہوں پہ جو ہیں، جو ابھی تک ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اگر ابھی ہم وہ کہیں اس میں رجوع نہ کریں اور تقیے میں ان کو افطار کرنا پڑ جائے تو ان کو اجازت تو ہے افطار کی، لیکن بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، بہت بڑا فائدہ ہے یہ، بس ایک روزہ ہی تو بعد میں رکھنا پڑ رہا ہے آپ کو، لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملا ہے کیونکہ آپ نے کی ہے احتیاط واجب کی مخالفت۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ احتیاط واجب ہے تو دیگر جو مراجع ہیں ان کی طرف رجوع کی جو علم میں دوسرے نمبر پہ ہوں، تو وہ جو 4 مراجع ہمارے سامنے تھے اس میں آیت اللہ سعید الحکیم کا یہ مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سعید الحکیم کا فتویٰ یہ ہے کہ اہل سنت کا جو وقت ہے غروب آفتاب، اس پر بھی روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے افراد تو کہ جو کہ عام طور پر ان جگہوں، اس کو عمومی پریکٹس نہ بنایا جائے اس کو، تاکہ دیکھیے مجتہدین بھی یہ سب مجتہدین کا یہ نظریہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یعنی بعد میں مجتہدین کا انتقال ہوتا رہتا ہے، جس کو آج جو جائز کہہ رہا ہو اس بات کو، ہو سکتا ہے وہ بعد میں نہ رہے، تو یہ بات پھیلتی چلی جائے تو بعد میں لوگ اس کی مخالفت کرنے لگیں گے، ظاہر ہے وہ سوچیں گے شاید یہ جائز ہے، جبکہ ان کا مجتہد اجازت نہیں دے گا کیونکہ تو 99% علماء تو منع ہی کرتے۔ لیکن وہ افراد کے جو کہ تقیے میں ایسے ممالک کے اندر ہیں، تو وہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں اور اپنے اس روزے کو وہ بچا بھی لیں گے اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ افطار بھی کر سکیں گے، وہ آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر کے، اور بعد رمضان پھر اس روزے کی ان کو قضا بھی نہیں کرنی۔ فائدہ یہ ہوگا کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے اس مسئلے میں، اور آیت اللہ سعید الحکیم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر اس احتیاط واجب میں یہ والی تحقیق آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ اس بیچارے کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑتی۔ دل میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے پورا روزہ رکھا اور صرف 10 منٹ جب رہ گئے تھے تو مجھے اپنے روزے کو ایک لحاظ سے توڑنا پڑ گیا، تو ایک دل میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سے جو مستقل وہاں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو اگر وہاں افطار سے غائب ہونے لگے تو خود بخود یہ شک ہونے لگتا ہے
کہ شخص مثلا کیوں افطار کے اندر نہیں آ رہا، ہم اس کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں شیعہ تو نہیں، تو وہ ان کے لیے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے افراد عام طور پر جو لوگ بتاتے ہیں وہاں کے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ایک آسانی والا ہی حل موجود ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ کوئی مجبوری والا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں پھر بھی مشورہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اسی مطابق، کیونکہ افضل اولا اور بہتر وہی رہے گا آقا سعید الحکیم کے فتوے میں بھی کہ آپ اپنے اصل وقت کے اوپر کھولیں، لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔